الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے انسان بنا کے پیغمبر آخر الزمان سید الرسل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور پھر یہ شرف بخشا ہے کہ کل کائنات مخالف ہوتی ہے تو ہو جائے، نہ ہم نے اپنے سجدوں کا محور بدلا ہے اور نہ ہی اپنے حسن کا معیار بدلا ہے۔ مشکل کشائی کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور کے در پہ جانا گوارا بھی نہیں کیا، اور اپنے دل کو ہر جگہ دل پھینک ہر جائی اور آوارہ بھی نہیں کیا۔ الحمدللہ دل بھی مطمئن، ضمیر بھی مطمئن، لیکن پورا سال میرے کچھ پڑھے لکھے دوست احباب ممبر و محراب پہ جلسوں میں، بیانات میں، خطابات میں اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، کتاب و سنت کے اوپر چلنے والے، رہنے والے، ڈٹ جانے والوں کے خلاف تعصب کی بھرمار، پراپوگنڈے کی یلغار جاری و ساری رکھتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، چاروں طرف سے شور اٹھتا ہے کہ یہ لوگ اہل بیت سے، حسنین کریمین سے، جناب علی المرتضیٰ سے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار کرنے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ نیلی چھت کے نیچے اہل بیت کے جتنے بھی افراد ہیں وہ صرف 5 نہیں، ان سب کی عزت اور تکریم دل و جان سے کرنے والے یہ لوگ، مگر کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں یزیدی ثابت کیا جائے اور جو منہ میں آئے بول دیا جائے۔ کبھی یہ پراپوگنڈا کہ یہ نوحہ نہیں کرتے، یہ ماتم نہیں کرتے، کبھی یہ شکوے کہ جناب یہ کڑے چھلے دھاگے، ٹل اور گھنگرو نہیں پہنتے، کبھی یہ اعتراض کہ یہ محرم میں شادیوں کو جائز سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پراپوگنڈا
ہوتا ہی جھوٹا ہے مگر زہریلا بہت ہوتا ہے۔ اس کا اثر دل و دماغ پہ اتنا ہوتا ہے کہ سن کے بڑے بڑے ادیب، طبیب اور حکیم لوگ بھی کانوں میں روئیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ آواز دینے کے باوجود بھی راہی آواز سننے کی بجائے کان لپیٹ کے چلتے بنتے ہیں۔ کائنات کے سب سے سچے انسان کو جھوٹا اور کذاب کہہ دیتا ہے پراپوگنڈا۔ سب سے ادب کرنے والے محترم انسان کو بزرگوں کا، بڑوں کا، وڈیروں کا، اولیاء کا گستاخ کہہ دیا جاتا ہے۔ سب سے عقل مند انسان کو مجنوں، پاگل اور دیوانہ باور کروایا جاتا ہے۔ جس نے انا آتینا کل کوثر کے فیض دیے تھے اسے انتر جنتر منتر والا جادوگر وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سب سے خوبصورت قابل تعریف انسان کو مذمم کہہ کے سوسائٹی میں پیش کیا جاتا ہے اور لوگ مان لیتے ہیں۔ لیکن جب پراپوگنڈا چھٹتا ہے، حقیقت سامنے آتی ہے کہ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مذمم کسی اور کو کہتے ہوں گے کوئی ہوگا، میرا تو نام محمد ہے۔ بھائیو، یہی وتیرہ میرے محبوب کے انداز رب نے اہل الحدیث کو بخشے۔ کسی نے غیر مقلد بولا، کسی نے وہابی بولا، کسی نے گالی دی، کسی نے برا نام رکھا۔ 26 مسجدوں کے سپیکروں کا رخ میرے خطباء کی مسجدوں کی طرف رہا، لیکن انہوں نے جواب میں گالی دینے کی بجائے تان و تشنیع کے روڑے مارنے والوں کو بد دعا دینے کی بجائے وہی دعا دی جو طائف سے نکلتے ہوئے بدن الطف پہ لہو کے ساتھ میرے محبوب نے دی تھی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ میری تاریخ کل بھی تھی، میری تاریخ آج بھی ہے۔ سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ آپ اسے منحوس نہیں سمجھتے۔ یہ وہابی لوگ اس میں کاروبار بھی کرتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، دن بھی رکھتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میرا معیار دیکھ، میری گفتار اور میرا کردار دیکھ، میرا منہج اور میرے پیمبر سے میری محبت کا آ کر کے کبھی دیدار بھی کر کہ یہ سب میں اپنی مرضیوں سے نہیں کر رہا ہوتا۔ میرے مرشد نے کہا ہے کہ لا سفر ولا طیر ولا حامہ، کہ لوگوں یہ سفر کی نحوستوں کے تذکرے پہلے کسی کی تاریخ میں ہوں گے، یہ میرے دین میں ایسا کچھ نہیں۔ الحمدللہ یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ جیتے ہیں، اور میں چیک کرتا ہوں تو میرے سب سے زیادہ سفر وہ ماہ سفر میں ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اعتماد ہے، یقین ہے۔ انا عند ظن عبد بی، ہم رب کے بارے میں مثبت گمان رکھتے ہیں۔ میرا رب ہمارے جانوروں کو، ڈنگروں ڈھوروں کو، ہماری کھیتی باڑیوں کو میرا رب سلامت رکھتا ہے۔ ہم عللو تللو میں نہیں پڑتے، وہم و گمان میں نہیں جاتے، ہم بدعات و خرافات کی راہوں کے اوپر جا کر کے اپنے آپ کو نفسیاتی طور پہ گرا نہیں دیتے کہ اگر یہ نہیں کیا تو نقصان ہو جائے گا، وہ نہیں کیا تو نقصان ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ بڑی بڑی دولتیں ہیں کہ صبح 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ لینے کے بعد یقین ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے تک ساری دنیا بھی مل کے میرا بال ٹیڑھا کرنا چاہے تو وہ بھیکا نہیں کر سکتے۔ اور نماز مغرب کے بعد اسے پڑھنے کے ساتھ رات بھر کی آفات و بلیات، حوادثات و نوازل، بڑے بڑے مصائب اور آلام، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو میرے سر میں درد بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ رب ہے۔ بھائیو، ربیع الاول چڑھتا ہے، میرے بھائی فرض عین سمجھ کے پھر پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ وہ جی ولادت کو نہیں مانتے، میلاد کو نہیں مانتے، جشن کو نہیں مانتے، عید کو نہیں مانتے، میلاد الرسول، میلاد النبی کے منکر، گستاخ ہیں،
اور ساری دنیا خوشی منا رہی ہے مگر ابلیس کو خوشی نہیں، اور وضو کر کے نہا کے صاف ستھرا ہو کے ممبر و محراب پہ چڑھ کے قسمیں اٹھا کے کچھ اس انداز میں پراپوگنڈا کرتا ہے کہ عوام نعرے لگانے لگتی ہے، تو مجھے اس وقت وہی بات یاد آتی ہے کہ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے، لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، سر پہ قرآن رکھا ہو، جبہ پہنا ہو، اونچی پگڑی ہو، دستار فضیلت ہو، قبہ با کمال ہو، قد کاٹ ہو، شکل صورت ہو، بات بات پہ حلف اٹھا رہا ہو، قسمیاں بیان دے رہا ہو، اور لوگوں کو اعتماد دلا رہا ہو کہ ہمیں پیار ہے، ان کو پیار نہیں، لہٰذا میلاد کا منکر کافر ہے، تو پھر اس کے فتوے چل بھی جاتے ہیں، بینرز لگ جاتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، لیکن اس بیچارے کو علم نہیں ہے کہ جب کایا پلٹے گی، ہوا کا رخ بدلے گا اور آگ لگے گی تو درمیان میں تیرے گھر بھی آئیں گے، پھر احساس ہوگا، پھر کورٹ کچہری عدالت، پھر ہوم ڈپارٹمنٹس کی رپورٹس، پھر ایجنسیز، پھر انتظامیہ مقننہ سارے حرکت میں آئیں گے، کیوں جی یہ بات کا رخ ہماری طرف کیوں بدل دیا ہے۔ انشاءاللہ آج بات کا رخ نہیں بدلوں گا، صرف یہ بتاؤں گا کہ تیرا 12 مہینے کا پراپوگنڈا اپنی جگہ، میرا اپنا معاملہ، میری جماعت کا معاملہ، اہل الحدیث کا منہج، ان کی مقدار و معیار، گفتار و کردار، پیار و اعتبار، ہم انشاءاللہ اس کا اظہار کرتے ہیں، دن رات حاضر ہے، پوری زندگی باقی قبروں تلک چیک کر لیجئے، اگر کہیں دو رنگی نظر آئے، دو رخی دکھے تو انگلی اٹھائیے گا، ہماری طرف کیجئے گا، ہم جواب کے پابند ہوں گے، اور اگر حقیقت کچھ اور ہو، جناب کو جو بتایا سنایا گیا وہ کچھ اور ہو، اور ہمارا عمل کچھ اور ہو، کردار کچھ اور ہو، تو پھر ہم آپ کو یہ کبھی دعوت نہیں دیں گے کہ وہابی ہو جا، ہم سے تو پہلے ہی نہیں سنبھالے جا رہے، کیا خیال ہے؟ ہم بس یہ کہیں گے کہ اپنے آپ کو کتاب و سنت سے جوڑ کے کتاب و سنت والوں کو برا کہنا چھوڑ دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ حضرات گرامی، ایک قاعدہ یاد کر لیں کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس پہ اعتبار ہوتا ہے، یہ انٹرنیشنل، عالمی، بین الاقوامی، یونیورسل ٹروتھ ہے، جس پہ پیار ہو اس پہ اعتبار ہوتا ہے۔ پکوان کے لیے سبھی نہیں بلا لیے جاتے، شہر میں بڑے پکوان ہیں، مگر جس پہ اعتبار ہو نا، پیار بھری دعوت اسی کو دی جاتی ہے۔ دیگر بے شمار مثالیں اس پہ ہیں، لیکن پہلا پراپوگنڈا کہ اہل الحدیث کو، وہابیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے بلی کو بولو کہ اونٹ ہے، میں کچھ اور بھی نہیں کہتا، صرف اتنا کہتا ہوں اللہ تجھے طاقت دے، پیسہ لے، ورلڈ کا ویزا لگوا، دنیا کے ٹور پہ نکل، پاکستان سے شروع کر پوری دنیا گھوم کے 249 ملکوں میں سے واپس آ جا، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، مجھے ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کرتا ہو۔ یہ میری وسعت قلبی ہے کہ میں نے تمہیں اس لسٹ میں رکھا ہے جو پیار کرتے ہیں، تیری طرح نہیں کہ منکر کہہ دوں، گستاخ کہہ دوں، بے ادب کہہ دوں، لعین کہہ دوں، ابلیس کہہ دوں، میرے پیغمبر کا یہ شیوا نہیں، لیکن یہ بتا دوں کہ پوری دنیا میں مجھے ایک شخص بھی کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں ملا
جو یہ کہتا ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے، سبھی کو پیار ہے، باقی پیار کا معیار اپنا اپنا ہے۔ ہم اپنا معیار محبوب پر اعتبار آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ 40 نکتے اور پیار اور اعتبار کے سلسلے آپ احباب کی نظر آج کی ملاقات میں رکھنا چاہوں گا۔ زندگی میں کبھی بھی موقع ملے ان میں سے ایک بھی تجھے غلط لگے، مخلص ہو کے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ رکھ کے سوچنا ضرور، اور اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ بھائیو، آغاز کرتا ہوں۔ مجھے میرے محبوب سے کتنا پیار ہے کہ جو آپ نے جتنا دیا ہے میں مقدار میں بھی کمی بیشی کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اور یہ وتیرہ ہے میری جماعت کا، انداز ہے ان کا، منہج ہے ان کا، اعتبار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو پہلے پیار دیکھیے، قرآن مجید نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر رب سے پیار سچا ہے تو پیغمبر کی پیروی پکی ہونی چاہیے۔ اللہ سے پیار کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں، لیکن عملی اظہار ملے گا تو اس جماعت میں ملے گا۔ پھر میرے اور آپ کے مرشد نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لفظ والد بول کے میرے پیغمبر نے پوری کائنات کے سمندر کوزے میں بند کر دیے۔ میرے ابو، ابو کے ابو، ان کے ابو، ان کے ابو، والدین گنتے گناتے آدم علیہ السلام تک میری پشت، میرے بیک پہ جتنے جنم دینے والے آباؤ اجداد کی محبتیں ہیں، ان ساری محبتوں سے بڑھ کے جب تک پیار محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہوگا ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کس نے کہا؟ کسی عام شخص کی بات نہیں، وہی والی زبان کی بات، وما ينطق عن الهوى کی زبان۔ کیا فرماتے ہیں؟ وولدہ، جسے تو نے جنم دیا، تجھے تیرے بیٹے سے پیار، بیٹی سے پیار، اس بیٹے کو اگلے بچوں سے پیار، ان بچوں سے پیدا ہونے والی نسل کو اگلی نسل سے پیار، یہ نسل چلتے چلتے قیامت کی دیواروں تک چلی جائے، جتنی بھی تیری اولاد ہے ان اولاد سے بھی بڑھ کے اگر پیار مصطفیٰ سے نہیں تو تیرے ایمان کا اعتبار نہیں۔ یہ تو تھے رشتہ دار، یہ تو تھے ددیالو ننیالو سسرال، یہ تو تھے آباء و اجداد اور آل و اولاد۔ اب آئیے والناس اجمعین، ساری دنیا کے انسان مل جائیں، یارانے مل جائیں، دوستانے مل جائیں، عاشقانے مل جائیں، آشیانے و آستانے مل جائیں، لوگوں ساری محبتیں، اگر ان میں سے کوئی ایک محبت بھی تیرے وجود کی ہو، یاروں کی ہو، اگر محبوب کی محبت سے بڑھ گئی تو پھر تیرے ایمان کا اعتبار نہیں۔ لا یؤمن احدکم، یہ حدیث سارے مدارس، ساری مساجد، سارے خطبہ، سارے ادبا، سارے طلبہ، جنہوں نے بھی حدیث پڑھی ہے انہیں لائبریریوں میں میسر ہوگی۔ میرے آقا کا یہ سچا پکا ٹھکا فرمان مستند حیثیت رکھتا ہے، پڑھتے سبھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، مگر عمل اور اعتبار شاید نہیں۔ آ تجھے اپنا اعتبار دکھاؤں۔ اسی لیے الحمدللہ میرا پیار میرے ددیال سے بڑھ کے، آقا سے میرا پیار میرے ننیال سے بڑھ کے، آقا سے میرا پیار میرے سسرال سے بڑھ کے، آقا سے میرا پیار کل دنیا سے بڑھ کے، کیسے جینون اور ایک نمبر پکا ٹھکا ہے، آج کی 40 مثالوں میں تجھے انشاءاللہ نظر آئے گا۔ دیگ میں سے تو ایک چاول چیک کرنا بھی کافی ہوتا ہے، لیکن میں تجھے پورے کا پورا مٹیریل تو شاید اتنی مختصر ملاقات میں نہیں دے سکتا، لیکن اشارہ کر دوں شریعت کے معاملات میں سب سے پہلے کلمہ ہے۔ کیا ہے؟ کلمہ۔ میرے اور آپ کے آقا نے کہا
میرا اعتبار دیکھ، آ میرا پیار دیکھ۔ میرے مرشد نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اتنا مٹیریل دیا ہے میرے محبوب نے، اتنا سا مواد ہے۔ کہا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ میرے بچے نے بولا لا الہ الا اللہ، جوان بولا لا الہ الا اللہ، بزرگ بولے لا الہ الا اللہ، عالم نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، عوام بھی بولی لا الہ الا اللہ۔ ہم آگے پڑھ سکتے تھے محمد الرسول اللہ، لیکن جب میرے مرشد نے آگے نہیں پڑھا تو میں بھی آگے نہیں بڑھا۔ جب میرے مرشد نے نہیں پڑھا میں نے بھی آگے نہیں پڑھا۔ کیوں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جتنا رب اور رسول دیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جا میری مسجدوں میں دیکھ، کتابوں میں دیکھ، تحریروں میں دیکھ، تقریروں میں دیکھ، افضل الذکر جب آئے گا تو میرا ہر فرد بولے گا لا الہ الا اللہ، آگے نہیں پڑھے گا۔ لیکن تو اپنے ادب میں دیکھ، او جی یہ لا الہ الا اللہ فضل نہیں ہو سکتا جب تک ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں ملا ہو۔ ہم نے کہا یا نہیں، جہاں محبوب نے محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، پڑھایا ہے، پڑھیں گے، جہاں نہیں پڑھایا نہیں پڑھیں گے، مقدار اتنی ہی رکھیں گے جتنی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، محبوب نے دی ہے۔ دوسری مثال، بسم اللہ۔ ساری دنیا بسم اللہ کو لے کے پھر رہی ہے، مگر میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ۔ میرے مرشد پہ 114 سورتیں اتری، میرے محبوب نے 113 کے شروع میں بسم اللہ پڑھی، پوری پڑھی۔ میرا بچہ بھی پڑھے گا، حافظ بھی پڑھے گا، قاری بھی پڑھے گا، مقری بھی پڑھے گا، امام و ادیب و خطیب بھی پڑھے گا۔ ایک سورت میں میرے مرشد نے بسم اللہ پڑھی ہی نہیں شروع میں، لہٰذا ہم میں سے کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ جہاں نہیں پڑھی نہیں پڑھی، جہاں پوری پڑھی ہم پوری پڑھیں، جہاں میرے محبوب نے ادھوری پڑھی ہم نے وہاں ادھوری ہی رکھی۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جا سکتا ہے، زبان حرکت کر سکتی ہے، مجھے یاد ہے، لیکن میں پڑھتا کیوں نہیں کہ جس پہ پیار آتا ہو اس کا اعتبار بھی کرنا چاہیے۔ میرا اعتبار دیکھ، میرا پیار دیکھ، آقا کا وقار دیکھ، میری گفتار دیکھ، میرا کردار دیکھ۔ تجھے علم ہو کہ پراپوگنڈے کی حقیقت کیا ہے۔ آپ نے کہا توضؤ بسم اللہ، سنن النسائی، صحیح حدیث، سندن متنن۔ میں نے محبوب سے اگر پیار کیا ہے، ان کی زبان کا اعتبار کیا ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھی، میں وضو کرتے ہوئے جتنی عمر بیت گئی کبھی بسم اللہ سے آگے کچھ نہیں پڑھا، کیونکہ میرے مرشد نے جتنا دیا ہے مجھے اتنا ہی کافی ہے، مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ آقا نے کہا حسبی اللہ لا الہ الا ہو، پیغمبر کو رب پر سب سے بڑھ کے پیار، رب پر اعتبار۔ مشکل پہ مشکل آئی، دکھ پہ دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، ساری دنیا کو مل کے اتنی تکلیفیں نہیں آئیں جتنی میرے اکیلے محبوب کو آئیں، مگر پوری زندگی میرے آقا نے کبھی بھی دائیں بائیں جا کے اپنا سر نہیں رکھا۔ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ۔ بھاٹی میرا اپنا، میرے وہاں پہ رشتے، لیکن میں نے کبھی بھی کسی مشکل میں یہ نہیں بولا۔ یاروں نے کہا کہ ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار تے بھاٹی چل۔ کسی نے کہا ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار تے پاک پتنے چل۔ کسی نے کہا ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار ملتانے چل۔ کسی نے کہا ہو تیار علی پور چل۔ کسی نے کہا ہو تیار اچ شریف چل۔ کسی نے کہا ہو تیار سہون چل۔ کسی نے کہا ہو تیار غازی کے پاس چل۔ کسی نے کہا ہو تیار اجمیر چل۔ کسی نے کہا ہو تیار بغداد چل۔
مگر میرے مرشد کے بارے میں کیا آیا؟ کانا اذا حزبہ امر فضع الی الصلاۃ، میرے محبوب کو جب جب بھی دکھ آیا، کوئی تکلیف آئی، کوئی حوادث نازل ہوئے، کوئی بلیات آئیں، کوئی آلام آئے، کوئی مصائب آئے، دکھ درد کا مسئلہ بنا، میرے محبوب نے کیا کیا؟ کہاں گئے؟ ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار مسیح تے چل، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، میرے محبوب تو آئیں اللہ کے گھر، میرے محبوب قیام کریں رب کے سامنے، رکوع کریں رب کے سامنے، خشوع و خضوع پیش کریں رب کے سامنے، سجود پیش کریں رب کے سامنے، تشہد میں بیٹھ کے دھرنے دیں رب کے سامنے، انگلیاں ہلائیں اکیلے رب کے لیے۔ پھر تیرا پیار کہاں چلا گیا جب ایک چھوٹا سا کاکا نہیں ملا؟ تو در در کے دھکے کھا کے پوری دنیا گھوم آیا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تیرے اس عشق نے تجھے در در کا جو ہے وہ خاک چھاننے والا بنا دیا۔ کاش کہ تجھے ایک رب کے در پہ در سمین ملتا اور تو درویش ہوتا، درویش نہ ہوتا، لیکن میں اپنا کردار تجھے پیش کر رہا ہوں۔ جا پوری وہابیت میں، پوری بنی نوع انسان میں، اہل الحدیث میں زندگی میں کبھی مشکل آئی ہو، پرابلم بنی ہو، کاروبار چھن گیا ہو، دکانداری بند ہو گئی ہو، ٹریڈ بزنس میں گھاٹا پڑ گیا ہو، بیوی بچے فوت ہو گئے ہوں، شادی نہ ہوتی ہو، رشتوں کے مسائل بنے ہوں، اقربا لڑتے ہوں، بیوی بچے جو ہیں ان سے جو ہے وہ دوری ہو گئی ہو، اولاد پیدا نہ ہو رہی ہو، کبھی میرے کسی وہابی کو تو نے کسی قبر کی ڈھیری پہ سر رکھے ہوئے دیکھا ہو؟ انگلی اٹھا پراپوگنڈا کر، نہیں ملتی تو پھر میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ حضرات، میں ان نکات کو محدود کر کے انتہائی اختصار سے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں جب اس معیار میں آ کر کے دیکھتا ہوں، توحید کا اعتبار تو نے دیکھا، کلمے کا اعتبار تو نے دیکھا، میرے پیمبر سے محبت کے اعتبار کو تو نے وہ بھی دیکھا، میں آقا کی پسند اور ناپسند کا بھی خیال رکھتا ہوں، پیار ہے تو اعتبار بھی ہے۔ ساری دنیا اپنے اپنے درود بنا کے بیٹھی ہے، میں چاہوں تو درود ساجدیہ بھی آ سکتا ہے، جناب درود عالمانہ، درود حافظانہ، درود قاریانہ، درود صباحی، درود مسائی، درود لیلی، درود نہاری، پل پل کا درود بنا کے دنیا میں گھما ڈالوں، لیکن مجھے میرے پیمبر کی پسند اور ناپسند کا خیال ہے۔ جس پہ پیار ہو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ میرے محبوب کے صحابہ نے پوچھا، محبوب آپ پہ سلام بھیجنا ہے، آپ نے سکھا دیا، آپ کو درود کون سا پسند ہے؟ میرے آقا نے درود ابراہیمی پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ نماز کے اندر اذان کے بعد مختلف موقعوں پہ درود پڑھنے کا جب من کرے، میں آقا کے لیے وہی پیش کرتا ہوں جو میرے مرشد کو پسند تھا۔ میں بچے کو جوتے دلاؤں جنگ میں اس کی پسند کے، بیگ دلواؤں اس کی پسند کا، بیوی کو جیولری دلواؤں اس کے پسند کی، ماں کو کپڑے دلواؤں ان کی پسند کے، بابا کو دھوتی لاچا لے کر کے دوں ان کی پسند کا، ہاں کاکے کو سائیکل لے کے دوں اس کی پسند کا، بچے کو بائک لے کے دوں اس کی پسند کی، اپنے جو ہے وہ من پسند کے سوٹ جوڑے پہنوں۔ لیکن جب بات آئے مرشد پہ درود بھیجنے کی، پھر کبھی تیری پسند، کبھی میری پسند، کبھی اس کی پسند، کبھی اس کی پسند، کبھی اس کی پسند۔ مرشد سے پوچھو ہی نہ، آقا سے پوچھا تو کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میری جماعت اگر یہ درود پڑھتی ہے تو مرضی سے نہیں، جس سے پیار کیا ہے اس کا اعتبار کیا ہے، لہٰذا میرا منہج بھی یہ، معیار بھی یہ
میری گفتار بھی ہے اور میرا کردار بھی ہے۔ حضرات آ ذرا دیکھ ایک اور پہلو سے بھی، لوگوں نے اپنے اپنے انداز لیے، طریقے لیے۔ میں اس وقت جس چیز کو رکھنا چاہتا ہوں، میں نے کبھی تعداد نہیں بدلی۔ جو تعداد میرے مرشد کو پسند وہی میری پسند، جو نمبر انہوں نے لگایا وہی میں نے لگایا۔ رمضان المبارک آتا ہے، ساری دنیا اپنے اپنے رخ اور اقوال اور افعال اور اعمال پیش کرتی ہے۔ کوئی کسی امام کی رائے لے کے بیٹھا ہے، میں وہ گنوا دوں، کچھ نے کہا کہ 20 رکعت، اور لوگ آئے انہوں نے کہا کہ 3 اور بڑھا دو 23 کر لو، لوگوں نے تعداد 23 کر لی۔ علامہ عینی نے اپنی کتاب میں باقاعدہ لکھا، کسی نے کہا 3 اور بڑھا دو 26 کر لو، لوگوں نے تعداد 26 کر لی، اور آئے انہوں نے کہا حرج کیا ہے، تعداد 29 کر لو، لوگوں نے 29 کر لی، اور آئے انہوں نے کہا کچھ اور بڑھا کے 33 کر لو، حرج کیا ہے، لوگوں نے 33 کر لی، کسی نے کہا 36 کر لو، لوگوں نے تعداد 36 کر لی، اور آئے انہوں نے کہا 39 کر لو، لوگوں نے تعداد 39 کر لی، اور آئے انہوں نے کہا 41 41 کر لو، لوگوں نے تعداد 41 کر لی، اور بڑے انہوں نے کہا تعداد 47 کر لو، لوگوں نے تعداد 47 کر لی۔ ایک اور بولی اور آواز سنی گئی، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز جب 2 رکعت ہے تو پڑھتے چلے جاؤ، لا حد لہا، پھر اس کی حد مقرر کرنا ہی زیادتی ہے۔ 100 پڑھ سکتے ہو 100 پڑھ لو، 200 پڑھ سکتے ہو 200 پڑھ لو، 500 پڑھ سکتے ہو 500 پڑھ لو، 1000 نفل پڑھ سکتے ہو 1000 پڑھ لو، مگر مجھے جس مرشد پہ پیار تھا، میرا اعتبار دیکھ، میرا آقا کا وقار دیکھ، میرے محبت کا معیار دیکھ، میری گفتار دیکھ، میرا کردار دیکھ۔ میں نے کہا کہ محبوب کے بارے میں آپ کی اہلیہ نے بتایا، رمضان تھا یا غیر رمضان تھا، نماز رات کی تھی، میرے پیمبر نے 8 جمع 3 11 رکعت رکھی ہے۔ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، ددیال آتے ہیں آئیں بسم اللہ، نہیں آتے نہ آئیں، ننیال بھائی کاٹ کرتے ہیں کر لیں، سسرال منہ موڑتے ہیں موڑ لیں، بچے آل اولاد نسل وہ رخ پھیرتی ہے پھیر لے، مگر میں اپنے مرشد کی تعداد سے تعداد نہیں بڑھا رہا۔ رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، میری رکعتیں 11 ہی ہیں۔ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میرا یار 11 مہینے تو 11 ہی پڑھتا ہے، 12ویں مہینے آ کے 20 کی طرف چلا جاتا ہے، 11 مہینے 11 کیسے پڑھتا ہے؟ بھائیو عشاء کی نماز ہے 4 رکعت گھر میں، اللہ کے گھر میں مسجد میں، 2 رکعت سنتیں گھر میں جا کے 6 ہو گئیں، 11 رکعتیں جو ہیں یہ تہجد کی نماز ہے، 11 اور 6 کتنی ہو گئی؟ 17۔ بل زیادہ آ جائے تو قسطیں کروا لیتا ہے، رب قسطوں میں رات کی نماز دے تو یہ اکٹھی کر کے بوجھ ڈالتا ہے، پھر بڑے بڑے لوگ آ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، او جی یہ بھی کیڑا دین ہے، ساری رات ریسٹ کریے تو سویرے 4، سارے دن دے تھکے آئیے تو رات نو 17۔ اور میرے بھائی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جینون دین لے، آقا پہ اعتبار کر کے دیکھ، تجھے یہ وتر جو ہے نا یہ عشاء کی نماز میں پھر نہیں پڑھنا پڑے گا، یہ تجھے قسط کر کے آرام کر کے ریسٹ کر کے اٹھ کر کے 11 رکعتوں میں شامل رکھنا پڑے گا۔ وہ تیری تہجد بھی ہوگی، وہ سنت بھی ہوگی، وہ پیار بھی ہوگا، لیکن یہ نصیب میں کب ہوگا؟ جب تجھے محبوب پہ اعتبار ہوگا۔ لوگوں نے کلمہ تو پڑھا ہے، محبت کے دعوے تو کیے ہیں، خوشیوں کی باتیں تو کری ہیں، لیکن آقا پہ اعتبار نہیں کرا۔ اعتبار صرف اپنے امتی بنائے ہوئے ہینڈ میڈ امام پہ ہوتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے امام اور چنے ہوئے مجتبی، اور جس سے رب راضی ہے وہ مرتضی، اور وہ محمد مصطفیٰ جو رب کی سلیکشن اور چناؤ ہے، اس پہ لوگوں کو اعتبار نہیں رہا۔ اعتبار ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ حضرات ایک اور پہلو سے بھی دیکھیے، تعداد ہی کی بات کرتا ہوں، بات وطر کی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے کیف الوتر برکعت واحدہ، کیف الوتر کرتے کرتے انہوں نے 3 پھر 5 پھر 7 پھر 9 یہ سارے بیان کرے۔
محبوب 9 وتر کیسے پڑھتے تھے، 7 کیسے پڑھتے تھے، آپ 5 کیسے پڑھتے تھے، 3 کیسے پڑھتے تھے، 1 کیسے پڑھتے تھے؟ میں نے ہر وہ تعداد جو حدیث میں آئی الحمدللہ اس پہ عمل کیا۔ کیف الوتر برکعت واحدہ، مجھے اس کا انکار نہیں کرنا پڑا۔ کیوں؟ ان اللہ وتر یحب الوتر، تیرا رب ہے ہی وحدہ لا شریک، پوری دنیا میں سنگل اور ایک کا جو یہ ہندسہ ہے یہ ہر جفت کو طاق کر دیتا ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، جب خدشہ ہوا کہ فجر طلوع ہونے والی ہے اوترہن برکعت واحدہ، وتر ہے ہی ایک جو جفت کو طاق کر دیتا ہے، میرے محبوب نے 1 پڑھا۔ الحمدللہ میری جماعت آج بھی کسی کا ڈر رو رعایت اور لحاظ کے بغیر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نیلی چھت کے نیچے اکیلی جماعت ہے جو الحمدللہ عمل کر رہی ہے۔ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میری جرت دیکھ، میرا حوصلہ دیکھ، تیرے سارے پراپوگنڈے کو الحمدللہ میری 1 وتر کی رکعت نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح مزید دیکھیے، کفن کی چادریں ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہوتی ہے درزی سے اتنی چادریں بنا دو، 5 چادریں لگا دو، بیچ میں کرتی ڈال دو، اس میں کفنی ہو جائے، اس میں دستانے ہو جائیں، اس میں پاؤں میں پہننے والی اب جرابیں بھی آ گئی، اب جو ہے سر پہ پگڑیاں بھی آ گئی، ٹوپی اور امامے بھی آ گئے، مرد اور عورت کے الگ الگ تعداد آ گئی، مگر میرے اور آپ کے مرشد میرے محبوب کو 3 یمنی سوتی چادروں میں، کاٹن کی چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ الحمدللہ میرا بچہ ہو تو 3 چادریں، میرا بڑا ہو تو 3 چادریں، ان پڑھ آدمی ہو تو 3 چادریں، میرا کوئی طالب علم قرآن و حدیث کا ہو تو 3 چادریں، عام کاری کوئی ہو تو 3 چادریں، نامی گرامی کاری و مکری ہو تو 3 چادریں، میرا کوئی دائی مبلغ عالم خطیب اور ادیب ہو تو 3 چادریں، مرد ہوں تو 3 چادریں، عورت ہو تو 3 چادریں۔ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کو دلوائیں۔ امام البانی رحمہ اللہ نے لکھا حضرات اللہ کا شکر ہے جہاں میرے آقا کی گفتار آ گئی میری نظروں میں جھکاؤ آ گیا، مجھے اعتبار بھی آ گیا، یقین بھی آ گیا، میں نے پیار کیا ہے تو اعتبار بھی کیا ہے۔ تجھے بھی دعوت ہے، جس سے پیار کرتے ہیں اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ تجھے اعتبار نہیں آتا جب تک مسجد کا مولوی آ کے یہ نہ کہہ دے۔ حضرات میں کچھ آگے بڑھتا ہوں، ترتیب بھی میں وہی رکھتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کی ہے، کیونکہ جس پہ پیار ہو اس پہ اعتبار ہوتا ہے۔ یاروں نے وقت کے ساتھ ساتھ ترتیبیں بدلی، اذان سے پہلے درود پڑھے، لمبے چوڑے پڑھے، جب بجلی ہو پھر نہیں پڑھی، پھر نہیں پڑھا۔ میاں چنو میں ایک پھڈا بنا، مسالک میں ایک مسجد تھی، وہاں ایک ادارے کی مسجد، سارے مسلکوں کے لوگ ہیں، تو مولانا نے اذان سے پہلے صلاۃ شروع کر دی۔ باقی لوگ بولے کہ جناب یہ کیوں ہے جب ادارہ سب کا ہے، تو ایک مسلک اپنی نمائندگی کیوں کر رہا ہے؟ مولانا سے کہا گیا تو کہنے لگے جی مرد مر جیسا، لیکن میں جیڑی ہے نا جی صلاۃ نہیں چھڑنی۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپس میں تناؤ بڑھا، ایک بیچ میں ہمارے دوست تھے سمجھدار، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ صلاۃ بند نہیں ہوگی، یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، بہت اچھا کہہ رہے ہیں، ان کی بات مانی جائے گی، لیکن ان کو یہ کہہ دیں کہ اذان سپیکر میں کہیں، صلاۃ انہوں نے ویسے کہنی ہے، محبت ہی ہے نا، تو کریں اظہار۔ باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلے ہفتے وہ ماشاءاللہ مؤذن بھی بھاگ گیا، امام صاحب بھی چلے گئے، کہندے جی کلی اذان مسیتے دے کے تے میرے کو ایستا صلاۃ و سلام نہیں پڑھی جاتی۔ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، قصہ نہیں سنا رہا، حقیقت۔ لوگوں نے پہلے کیا رکھی؟ صلاتیں رکھی، درود رکھے۔ میں نے 1400 برس بیت گئے، آقا کی ترتیب کی لاج رکھی ہے۔ میری کسی مسجد میں اذان کو سن، صلاۃ و سلام درود پہلے نہیں، پہلے اذان ہوگی، آقا پہ وسیلے کی دعا ہوگی، پھر درود ابراہیمی ہوگا، لوکل ڈومیسٹک ہینڈ میڈ ان فیصل آباد نہیں، الحمدللہ وہی درود جو میرے محبوب نے مکہ و مدینہ میں اپنی امت کو دیا تھا۔ جس پہ پیار آئے اس پہ اعتبار بھی آنا چاہیے۔ میں نے پیار کیا ہے تو اعتبار بھی کر کے دکھایا ہے۔ خیر میں وہ مثالیں نہیں دینا چاہتا،
अपनी मर्जी हो तो तरतीब नहीं बदलते। मैं अपने एक दोस्त को यही समझाता था, पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर थे, कहते थे कि हरज क्या है, अगर पहले दुरूद पढ़ लें है तो अजर ही ना। तो एक प्रोग्राम पे लेके गया, कहने लगे पहले खाने का कहो भुख लगी है। मैंने कहा जी नहीं, जाते ही प्रोग्राम होना है, हमने निकलना है। दूसरी जगह पहुँचे तो वहाँ भी जल्दी थी, कहने लगे पहले खाने का कहो भुख बहुत लगी है। मैंने कहा नहीं जी, खाना तीसरी जगह डन है, दूसरी जगह भी हम खाना नहीं ले सकते। फौरी निकले, गाड़ी में बैठे, कहते जी हूँ तो सब कुछ बराबर होने है, कुछ कर यार। मैंने फ़ोन करा प्रोग्राम वालों को कि हम आ रहे हैं, खाना लगा दें। उन्होंने खाना लगा दिया, बर्तन सारे माशाल्लाह वन सवरने लगे हुए, लेकिन साथ में अपनी मोहब्बत का इजहार करके मैंने मैसेज कर दिया कि आपने ना चाय में शहद, उसमें मीठा, रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी सब कुछ डाल के हमें पहले चाय सर्व करनी है, चाय देनी है। चाय दी गई, अहलन व सहलन मरहबा, अय्याकुमुल्लाह व बारक फीकुम व सल्लम। जी, इस्तकबाल और ज़ियारत के बाद बात को जारी और सारी रखते हैं। देखिए, दीन को बदल देते हैं प्यार के नाम पे, आका पे एतबार नहीं करते, अपने रसूम और रिवाज और आदात नहीं बदलते। मैंने क्या करा, खाना लगवाया, मोहब्बत पेश की, पहले चाय करवा दी। सुन रहे हैं? चाय कितनी चाहत उसे बनी थी, पत्ती डाली गई थी, मीठा डाला गया, शहद डाला गया, बहुत कुछ। जब मौसूफ जाके बैठे ना टेबल पे, तो उन्होंने कहा जनाब चाय लीजिए। कहने लगे प्रोफेसर साहब इन्होंने खाने का नहीं सी क्या। मैं कहा जी खाना बड़ा ज़बरदस्त वन सवन्ना पक्या है, तितर बटेर, रोस्ट बरोस्ट सारा कुछ ने, देसी मुर्गा भी बना हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, बकरा छतरा वो भी है, आप फिक्र नहीं करें, पहले चाय लें। कहते यार भुख मरवानी हो, अगे 2 जगह तो खाना नहीं खादा, तो हुण भुख लगी है तो पहले जड़ी ज़रूरी चीज़ है वो। मैंने कहा हरज क्या है, पहले मीठा ले लेंगे तो। कहते जी हरज तो है, भूख मर जाएगी। और मेरे दोस्त, अजान से पहले अगर तू मर्जी का दुरूद बना के पढ़ ले तो कहता है हरज क्या है। अगर खाने से पहले मैं तुझे चाय दे दूं तो तू कहता है जी हरज है। फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा भाजी वो कोई स्वीट डिश नहीं बनाई। कहते जी माशाल्लाह 3 बनाइया ने, जरदा प्लस खीर फिरनी ते प्लस कस्टर्ड। मैं क्या 3 ही लै आओ। यक बस्ता उत्ते लगियां फ्रीजर च, परातां समेत अगे रख दित्तियां। मैं क्या जी शुरू करो। कहते प्रोफेसर साहब समझण वाली गल करो, भुख मारनी जे, इहदी वारी एंड ते हुंदी है। मैं चुप था। मैं क्या एंड ते हुंदी है जी, पहले खा लें तो हरज क्या है। वो जी भूख मरती है, पहले खाना लाओ। खाना लाया गया, खाया गया, फिर स्वीट डिश इस्तेमाल की गई, फिर जाकर के चाय पी गई। फिर मैंने पोला करके पूछा कि दुनिया की रीत ते रिवाजा नाल किन्ना तेरा प्यार है, अगे पिछे करन च हरज है, तो जे सोहणियां दी मदनी सुन्नत और वो अजान वाली गल कि दरूद बाद च अजान पहले वे, तो उत्थे कहिंदे हो हरज केड़ा है। वो दिन जावे, अज दा दिन आवे, आला हजरत दा सिर नीवा है, तो कहिंदे ने यार वाकई साडे कोलों ना कोई गल बनी नहीं। इसलिए तुझे कहता हूँ मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़, मुस्बत जवाब दे। मैंने कभी मिकदार भी नहीं बदली, तरतीब भी नहीं बदली। मेरी जमात को देख, आ कभी जुमा पढ़। मेरे मुर्शद की सुन्नत ये थी, मैंने जिससे प्यार किया है, एतबार किया है। सुन्नत क्या थी? आप खुतबा देते थे पहले खड़े होके, फिर दरमियान में बैठते, फिर खुतबा देते। और खुतबा क्या होता है? कौम को उसकी ज़ुबान में गुफ्तगू करना। अरबी हैं तो अरबी, उर्दू हैं तो उर्दू, पश्तो हैं तो पश्तो, सरेकी हैं तो सरेकी, बलोची हैं तो बलोची, मकरानी है तो मकरानी में, सिंधी है तो सिंधी में, कौम की ज़ुबान में। और नीली छत के नीचे अगर उसी तरतीब से खुतबा दे के बैठ के फिर खुतबा अगर कोई दे रहा है तो ये शरफ रब ने अहलुल हदीस को बख्शा है। उसके बाद नमाज है। तेरी मेरी तरह नहीं कि बैठ के पहले लंबी चौड़ी तकरीर, फिर अरबी के अंदर जो है वो कुछ रटे रटाए जुमले, और उसके बाद फिर जो है वो अपने अंदाज और अपनी मर्जियां। मैंने अपने मुर्शिद से प्यार किया है
تو ان پہ اعتبار بھی کیا ہے. تجھے بھی دعوت ہے کہ میری محبت کا محبت جواب دے, منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے. حضرات اور سنیے, میرے مرشد نے عورت کا تعین کیا کہ اس کی نماز کہاں افضل ہے. فرمایا عورت کی نماز گھر میں, چار دیواری میں, چادر میں, پردے میں, سب سے اندر والے روم میں, جو آخری روم ہے اس کمرے میں افضل ترین نماز عورت کی وہاں. مرد کی مسجد میں با جماعت, لیکن اگر عورت کہے مجھے مسجد جانا ہے, میرے آقا کی زبان پہ اعتبار کر, میں نے کیا ہے, کہا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد, رب کی بندیاں, تیری بیوی, تیری والدہ, تیری بہن, تیری بیٹی, تیری بہو, کوئی بھی خاتون خانہ اللہ کے گھر میں آنے کی اجازت لے تو منع مت کرنا, منع مت کرنا. جا پتا کر اس نیلی چھت کے نیچے پیغمبر سے پیار کر کے ان کی زبان پہ اعتبار اہل الحدیث کے علاوہ کون کر رہا ہے؟ سارے ڈکے لونڈے کہ نہیں؟ لیکن دو جگہ مجبور ہو جاتے ہیں, ایک مسجد الحرام میں, ایک مسجد نبوی میں, تیسری جگہ مسجد قباء میں, چوتھی زیارت کی مسجدوں میں. ہر جگہ لے جائیں گے, اللہ کے گھر باہر آنے سے روکیں گے, درباروں پہ جانے سے منع نہیں کر پائے, بازاروں میں جانے سے نہیں روک پائے. مسجدوں میں جناب کو فتنہ دکھا ہے, فتنہ دکھا ہے, اور بازاروں میں بدترین جگہوں پہ بڑے مزے کا تیار ہو کے بہت میک اپ کر کے لوپی تھوپی کر کے بھی چلی جائے تو بڑا اعتبار ہے جی مجھے بیوی پہ, بہن پہ, بیٹی پہ. اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے آ جائے تو بڑا شک ہے, شکوک و شبہات ہیں, بڑا بزار ہے, بڑا اوازار ہے. میری محبت کا محبت جواب دے, منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے. ایک اور مثال لے, ذرا چیک کر میرے پیار کو, میرے اعتبار کو. میرے مرشد نے عید کے دن مردوں کو بھی کہا کہ نکلیں, عورتوں کو کہا وہ نکلیں, کھلے میدان میں پہنچے. اعتراض اور ایک مسئلہ بنا, کہا محبوب ساری عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی, کچھ نے نماز چھوڑنی ہوتی ہے, چھٹی ہوتی ہے, قدرتی مجبوری ہے, حوا کی بیٹیوں سے ہے. کہا پڑھنی ہے تو تب بھی جائیں, نہیں پڑھنی تو تب بھی نکلیں. گھر میں کوئی بچی, جوان, بوڑھی, کوئی عورت کسی بھی مسلک کی گھر میں نہ رہے. ہم نے آقا سے پیار تو بڑا کرا, انگوٹھے تو بڑے چومے, آنکھوں کو تو بہت لگائے, میلاد تو بڑا منایا, آمد آمد مرحبا مرحبا کہا, بہت کچھ لائٹیں لگائیں, جھنڈیاں لگائیں, محبتوں کا اظہار کیا اور بھرمار کیا, پیار کی یلغار کر کے دکھائی. لیکن جب اعتبار کی باری آئی تو اعتبار کسی اپنے بنائے ہوئے امتی امام پہ کیا, امام الانبیاء پہ نہیں کیا. وہ تیرا وتیرہ ہے, ذرا میرا وتیرہ دیکھ, میرا منہج دیکھ, میرا پیار دیکھ, میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار دیکھ. جو میری گفتار ہے کبھی وہ دیکھ, پھر میرا کردار دیکھ. آج بھی جھنگ کی جتنی عیدگاہیں میری ہیں الحمدللہ وہاں پہ عورتیں ہوتی ہیں. تیرے آقا نے کہا نکالو, ہم نکالتے ہیں. تیری اماں, بہن, بیٹی, بہو, امہات المومنین سے, ازواج مطہرات سے, بنات رسول سے, اور وہ اصحاب کی بیویوں سے اور ان کی عورتوں سے بڑھ کے مقدس ہو گئی کہ وہ باہر عید کے دن نہیں نکلے گی. نکال لی گئیں. کہا محبوب نماز نہیں پڑھنی تو کیا ہے؟ کہا نماز والی جگہ سے ہٹ کے کہیں بیٹھ جائیں, انتظار کریں, پھر خطبے کے بعد دعا میں شریک ہوں. الحمدللہ ہم نے یہ کرا. ایک اور اعتراض آیا کہ جناب سب کے پاس عبائے نہیں, چادریں نہیں, برقعے نہیں, پلو نہیں. کہا پھر بھی کوئی مجبوری نہیں, ایک بہن کی چادر بڑی ہے, وہ دوسری بہن کو اپنی چادر کی اوٹ میں چھپا کے پردہ کروا کے لے آئے, گھر میں نہیں رکنا. الحمدللہ میرا پیار دیکھ, میرا اعتبار دیکھ, میری گفتار کے ساتھ میرا کردار دیکھ. ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے, تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے. آؤ میلاد کا موسم چلا ہے, محبت کے جو ہے وہ بڑے شامیانے لگے ہوئے ہیں اور بہت کچھ سننے سنائی کو مل رہا ہے. ایک اور مثال بھی لے اور ذرا جھوم کے دیکھ. الحمدللہ میں نے خوشی کو خوشی معیاری بنا کے مانا ہے. جمعہ خوشی کا دن, عید کا دن, میرے محبوب نے جو معیار خوشی کے مقرر کیے, دن جمعے کا رکھا میں نے جمعہ,
محبوب نے اس کی ٹائمنگ بتائی، ہم نے اس ٹائمنگ کا خیال رکھا. کہا من غسل واغتسل، جو نہائے اور نہلائے، بکر وابتکر، جلدی کرے اور گھر والوں سے جلدی کروائے، پھر اللہ کے گھر میں آئے، ثم صلی ما قدر له، پھر جتنی وہ رکعتیں پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے. میں نے جمعے سے پہلے مخصوص سنتیں یا بعد میں ان کی مقدار بھی مصطفیٰ سے لی. شروع میں نوافل جتنے مرضی پڑھ لے، میرے محبوب نے مقدار مقرر نہیں کری، میں نے بھی نہیں کری. میرے آقا نے جیسے خطبہ دیا ویسے میری مسجد اور میری جماعت نے خطبے دیے، جیسے محبوب نے جماعت کروائی ویسے جماعت کروائی. پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا، میں نے پیغمبر پہ اعتبار کر کے پڑھا. دوسری رکعت میں میرے محبوب نے حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا، میں نے پیغمبر پہ اعتبار کر کے وہ پڑھا. حضرات جتنی رکعتیں میرے مصطفیٰ نے بعد میں سنتوں کی پڑھی میں نے ویسے پڑھی. میں نے اپنی مرضی سے اس عید کے اندر مزید اضافے نہیں کیے. جیسے پیغمبر نے عید کے اس دن کو عید قرار دے کے جمعہ پڑھ کے پڑھا کے دیکھا، میں نے بھی ویسے ہی کیا ہے. میرے پیغمبر نے رمضان کے مہینے کے بعد یکم شوال کو عید دی، میں نے وہ عید لے لی. میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ. پیغمبر نے نام رکھا عید الفطر، میں نے نام رکھا عید الفطر. آپ نے تاریخ مقرر کی یکم شوال، میں نے تاریخ مقرر کی یکم شوال. محبوب نے ٹائم رکھا سورج سوا نیزے کے برابر، میں نے بھی ٹائم رکھا سورج سوا نیزے کے برابر. کہا مسجدوں سے باہر کھلے میدان میں نکلو، میرے پاس جگہ تھی تو میں کھلے میدان میں نکلا. کہا ایک راستے سے جانا ہے دوسرا بدل کے آنا ہے، میں ایک راستے سے جانے کا اہتمام کروں دوسرے سے بدل کے آؤں. آج یہ عید ہے، اس میں اذان نہیں ہوگی، میں نے اذان نہیں دی. اقامت نہیں ہوگی، میں نے اقامت نہیں کی. ہاں میرے محبوب نے ترتیب رکھی، پہلے نماز ہوگی. یار نے پہلے خطبے دیے، میں نے پہلے نماز پڑھی، پھر جو ہے وہ خطبہ دیا، پھر دعا کی. راستہ بدل کے جو ہے وہ چلا، تکبیرات پڑھی. میں نے اس عید کو چھوڑا نہیں، اپنی مرضی سے بدلا نہیں، لمبا نہیں کیا، کیونکہ میرے مرشد پہ مجھے پیار ہے تو اعتبار بھی ہے. میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے. ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا، عید الاضحیٰ ہے، مگر آج ڈیٹ بدل دی میرے آقا نے، تاریخ 10 کر دی ہے. یہ پہلے 10 دن بہترین دن تھے، روزے، دیگر عبادات، مناجات، تکبیرات، تحلیلات، تحمیدات، تمجیدات سب چل رہی ہیں. مگر عید کب ہے؟ آج روزہ نہیں رکھنا، نام عید الاضحیٰ ہے، میں نے نام عید الاضحیٰ رکھا. تاریخ 10 ہے، میں نے 10 رکھی. اگر میں حج پہ ہوں، میرے محبوب نے حج میں مینا میں ہوتے ہوئے 10 تاریخ کو یہ عید نہیں پڑھی، حالانکہ میدان بھی تھا اور قریب میں مسجد الحرام بھی تھی. مسجد الحرام میں عید الاضحیٰ ہو رہی ہے، لیکن میرا قاری، میرا حاجی، میرا معتمر، وہاں جانے والا اس تاریخ میں اگر حج پہ ہے یہ کام نہیں کرتا. کیوں میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا؟ آقا نے جس ٹائم پڑھی اس ٹائم پڑھی، اذان نہیں کہی، اذان نہیں کہی، تکبیر نہیں کہلوائی، ہم نے بھی نہیں کہی. پہلے 2 رکعت پڑھی، ہم نے 2 رکعت پڑھی. آپ نے خطبہ دیا، ہم نے بھی خطبہ دیا. آپ نے دعا کروائی، ہم نے دعا کروائی. قربانی اب جا کے کرنا، ہم نے بعد میں قربانیاں کروائیں. یاروں کے فتوے بدل گئے، انداز بدل گئے، ٹائمنگیں بدلی، لیکن ہم نے جس سے پیار کیا تھا اعتبار کر کے دکھایا. یہ عیدیں میرے مصطفیٰ سے ملی، فقہا کی کتابوں میں ملی، مفسرین کی جو ہے وہ تفسیروں میں ملی، محدثین کی حدیث کی شروحات میں ملی، ان کی جو ہے وہ متون میں ملی، ان کی اسانید کے تذکروں میں ملی. یہی تبع تابعین میں ملی، یہ تابعین میں ملی، یہی جو ہے صحابہ میں ملی، آل بیت اطہار میں ملی، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملی. میں نے یہ عیدیں کر کے دکھائیں، پڑھ کے دکھائیں، اپنا کے دکھائیں، منا کے دکھائیں. میں نے خوشی کے ڈھنگ وہ رکھے جو میرے مصطفیٰ کے سنگ رہنے والوں کے تھے، مگر میرے محبوب نے اس کے علاوہ کوئی عید نہیں منائی. میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ. ساری دنیا بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے میں عید، جشن، میلاد النبی نام بول سکتا ہوں، رکھ سکتا ہوں، لیکن تجھے یہ مبارک تو نے اپنی طرف سے بنائی. اگر یہ دین ہوتی، رب نے اتاری ہوتی، جبریل لائے ہوتے، مصطفیٰ نے دن بتایا ہوتا، ٹائم مقرر کیا ہوتا. عید الفطر میں روزہ نہیں رکھا، عید الاضحیٰ میں روزہ نہیں رکھا. آج دن سموار کا ہے، میرے مصطفیٰ کی اگر یہ عید ہے
تو پھر میرے مصطفیٰ نے روزہ نہ رکھا ہوتا، لیکن اس کی ٹائمنگ مقرر نہیں ہوئی، اب کرے تو شاید تو کر لے، اذان دینی ہے کہ نہیں، ٹائمنگ مقرر نہیں ہوئی، اب تو کر لے تو شاید کر لے، اقامت ہونی ہے کہ نہیں، سوال تیرے ذمہ، رکعتیں 2 ہیں یا 4 ہیں، بڑی عید ہے تو سوال تیرے ذمہ، اس پہ بکرا چھترا اونٹ نہر کرنا ہے یا ذبح کرنا ہے، سوال تیرے ذمہ۔ حضرات اس سوال کا جواب بھی تیرے ذمہ کہ تو نے اس کے اندر مٹھائی کون سی ڈالنی ہے، کوئی سبیل لگا کے بیٹھا ہے، کوئی دودھ لگا کے بیٹھا ہے، کوئی جو ہے وہ کیک بنا کے بیٹھا ہے، کوئی پاپڑیاں لے کے بیٹھا ہے۔ کیا کمال کی بات کی تھی میرے محبوب نے کہ ہم جو معاشر الانبیاء ہوتے ہیں نا، معاشر الانبیاء، ہمارا باپ ایک ہوتا ہے شریعت میں، وہی ایک ہوتی ہے، وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، ان کی مائیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن ستیہ ناس جائے بدعت کا، خرافات کا، رسوم و رواج کا، کہ ان کی ماں تو ایک ہوتی ہے بدعت، لیکن باپ پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں، جتنے سلسلے ہوتے ہیں اتنے طریقے ہوتے ہیں، اتنے انداز ہوتے ہیں، اتنی لوکل اور ڈومیسٹک ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا ادا اور انداز ہوتا ہے، بدعت لوکل ہوتی ہے اور سنت انٹرنیشنل ہے، پوری دنیا میں جا کے دیکھ، عید الاضحیٰ بھی اور عید الفطر بھی، جمعہ بھی، تجھے پتہ چل جائے گا۔ آ ذرا میرے غم کو دیکھ، میرا غم بھی معیاری ہے، میں نے پیار کیا ہے تو آقا پہ اعتبار کیا ہے۔ حضرات کوئی فوت ہوتا ہے تو میں انا للہ و انا الیہ راجعون بعد میں پڑھتا ہوں، سکرات کے لمحات ہیں تو میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، میں لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ کہتا ہوں، میں اس وقت سورہ یاسین کا حافظ ہو کے بھی سورہ یاسین نہیں پڑھتا، کیونکہ روایت صحیح نہیں ہے، نہ میں کسی مولوی کو لگاتا ہوں کہ یہ پڑھ۔ چارپائی اٹھاتے ہوئے جب دنیا کلمہ شہادت کہتی ہے، میں کلمہ شہادت اس وقت نہیں کہتا، کیونکہ اب ٹائم گزر گیا ہے، جب ٹائم گزر جائے تو پھر پیار اور معیار اور اعتبار کی بات نہیں رہتی۔ حضرات میں جنازہ ویسے پڑھوں جیسے میرے مصطفیٰ نے پڑھا، آپ نے فاتحہ پڑھی، میں فاتحہ پڑھوں، یار اب نہیں پڑھے گا، لیٹ کر کے پڑھے گا، آقا پہ اعتبار ہوتا، جنازے میں پڑھتا، میں نے جنازے میں پڑھا، اس نے سلام پھیر کے صفے توڑ کے کہا، کیا کہا؟ حضرات ضروری اعلان سنو، کل کل شریف دا ختم جڑا ہے فلانی مسجد 9 بجے دیتا جائے گا، حضرات شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرن۔ تے میں گزارش کرنا، میرے محبوب کی اہلیہ سیدہ خدیجہ بھی فوت ہوگی، آپ کی زندگی میں سیدہ زینب بنت خزیمہ بھی فوت ہوئیں، آپ کے بیٹے قاسم، عبداللہ، ابراہیم بھی فوت ہوئے، 3 اور 2 5، یہ آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم بھی فوت ہوئیں، دیگر بھی بے شمار آپ کے اصحاب یار پیار محبت وہ فوت ہوئے، مگر آپ نے ان کے جنازے مسجد نبوی میں پڑھے، آج قریب جناز گاہ میں پڑھے، جہاں جنازہ پڑھا گیا پوری زندگی کا ٹائم لے لے، یہ چیلنج نہیں ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، آ میرا آقا سے پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، ایک مثال صرف لے آ کہ میرے مرشد نے اعلان کرا ہو یا صدیق اکبر سے کروایا ہو یا جناب عمر فاروق کو کہو اعلان کر دو یا جناب بلال ابو محدورہ یا ابن مکتوم کو کہا ہو یا آپ نے عثمان غنی یا حیدر کرار سے بولا ہو یا عشرہ مبشرہ یا 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو کہا ہو، اعلان کر دو کہ کل خان وعدہ نبوت کے اس فرد کی وفات پہ ثواب دارین کے لیے کل کا ختم شریف ہوگا، آئیے ثواب دارین حاصل کیجئے۔ صرف ایک اعلان دکھا دے پوری زندگی میں، اللہ کی قسم تیرا جب بھی کوئی فوت ہوا تیرے گھر آ کے تیری مسجد کے اندر آ کر کے کل نہ پڑھوں تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہ مان۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ تیرا کیا خیال ہے میں کھا نہیں سکتا؟ کھا سکتا ہوں، یہ ڈنڈا کتنا بھی پڑا ہے، اس آخری کنارے کو یہاں لا کے باندھ، ٹائٹ کر، اس کو اٹھا کے وہاں لے جا، مائک میرے منہ پہ لے آ، منہ مائک پہ ہوتا اور میرا پیٹ اس جگہ ڈنڈے پہ ہوتا، اگر میری نظر کل تیجے ساتے 10ویں پہ ہوتی، میں اتنا کھاتا کہ تجھے رلا دیتا، مگر اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما
इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, मैं वो कुल के चावल बिरयानी को जहन्नम के अंगारे समझता हूँ, क्योंकि मुझे मुर्शिद पे एतबार है, मुझे कुरान पे एतबार है, मुझे रहमान पे एतबार है। हजरात मेरी खुशी भी मेयारी, मेरा गम भी मेयारी। आ जरा ताज़ियत पे आ, सारी दुनिया बैठ के कह रही होती है फातिहा शरीफ हो जाए, फातिहा। जालिम जब टाइम था तूने पढ़ी नहीं, आका पे एतबार नहीं किया, जब सुन्नत थी मौका था तूने एतबार नहीं किया, अब जब ताज़ियत की दुआएं थी तुझे याद नहीं है, हुन फातिहा हो जाए। पहले कह रहा था मर गया मरदूद न फातिहा न दरूद, अब जब वो चला गया है तो ताज़ियत की दुआएं, वो जुमले, वो गुलदस्ते लाते हुए शर्म आती है। ये लतीफ़ों का टाइम नहीं, वगरना इल्मी लतीफ़े भी सुनाता। पाकिस्तान का एक इलाका है, जनाजा था, 5 भाई दूसरे थे, एक वहाबी था, उसके भी मिलने वाले आए, पहली सफ में सारे वहाबी, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले। आज 40 साल के उस इमाम ने ऐलान किया, हजरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया है, आहिस्ता भी ते उच्ची भी, दोनों तरह सुन्नत है, तो असी आहिस्ता पढ़ांगे। पहली सफ में मौलवियों को देख के, लंबी लंबी दाढ़ियाँ देख के अंदाज़ा हो गया था कि ये वहाबी भाई के जानने वाले हैं। अपने ही एक मुक्तदी ने कह दिता जी मौलाना ये गल अज पहली दफ़ा की, जे 40 साल पहले नहीं सी की, तो ज़रा अज उच्ची पढ़ा दो। तो एवं ही मिनट च पैंतरा बदलिया, रासक साहब आया जे, साजिद साहब आया जे, बदर साहब आया जे, फुलान साहब तशरीफ ले आया जे, की होया? वो भाई तेरे जाना वाला, तेरा अजीज़, तेरे पिछे नमाज़ां, तेरे पिछे जुमे, तेरा बहुत हक है। नहीं 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 तुसी पढ़ाओ। ये अगे खिचे हो पिछे हो, कहते जी असी पढ़ाउण नहीं आए, पढ़न आए हैं। टिल ला लू के ना आखिर जो कोई अगे ना होया तो कान च कहंदा यार मैं कह तो बैठा उच्ची, तो मैं उदा चुप करके तो गुजारा हो जाता सी, हुण जिहड़ियां दुआवां तुसीं पढ़दे हो तो आउंदियां नहीं, तो मैं पढ़ना की है। ताज़ियत पे भी यही हाल है, हाथ उठाएगा फातिहा, फातिहा। जो मेरे मुस्तफ़ा ने प्रॉपर उस टाइम दिया है वो नहीं करेगा। कभी शनाख्ती कार्ड लेके चला जाना, शनाख्ती कार्ड का टाइम है, पहले शनाख्ती कार्ड बनता है, फिर पासपोर्ट बनता है, फिर वीज़ा, फिर एयरपोर्ट, बाकी सारिया चीज़ां घर छड्ड आओ, तो शनाख्ती कार्ड कढ़ के विखाओ पाकिस्तानी है, मैं बाहर जाना चाहना, तो आ वेख के मैनू भेजो, वेखांगा किदां भेज देना। जनाब फातिहा का टाइम कहीं था, कलमे का टाइम सकरात के वक्त था, चारपाई उठाने के वक्त ले आया, फातिहा का टाइम जनाजे का था, अब तो इसको फूड़ी पे ले आया। और ताज़ियत पे मैंने टेस्टर लगाया 100 मौलवियों को, माशाअल्लाह उन्होंने नहीं सी आउंदी, अवाम नूं कित्थे आउणी है, ना प्यो पढ़ी ना दादे पढ़ी, साडे कित्थों सिर च वड़ी। पिछे इमाम दे विच कमात दे सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ गौर कर, मेरा प्यार देख, अपना प्रोपेगेंडा देख, फिर मेरा एतबार देख। मैंने क्या पढ़ा? अज़्ज़मल्लाहु अजरक व अहसना अज़ाक व गफ़र लिमय्यतिक, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब। जे नहीं आउंदा तो कोई गल नहीं, लेकिन इन्ना प्रोपेगेंडा करके झूठ बोल के की लभना है? सिर ते कुरान रख के वुजू करके हाथ च पढ़ के मसीते वड़ के मिंबर ते चढ़ के तू कमें ओए अल्लाह दी कसम है भाभी सारे गैर मुकल्लद जो है ना जन्नत च नहीं जे जाना, गुस्ताख जे इबलीस जे। लोग एतबार ना करते तो क्या करते? वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, लोगों ते मनना सी। आ जरा आगे बढ़ और इख्तिसार से बाकी टाइम में आ मेरी इबादत को देख। मेरे आका ने नीयत का कहा है इन्नमल अमालु बिन्नियात, मगर मेरे मुर्शिद ने लफ्जों में नीयत करके 2 रकत 3 रकत 4 रकात नमाज फर्ज नहीं बोली। एक भी सही सनद से कोई ऐसा मतन नहीं मिला। फिर मेरा एतबार देख, पूरी जिंदगी गुजर गई, सारी दुनिया के कहने के बावजूद भी मैंने लफ्जों में नमाज में नीयत नहीं करी। ये मेरा प्यार भी है, मेरा मनहज भी है, मेरा एतबार भी है, आका का वकार भी है, यही मेरी गुफ्तार है, यही मेरा किरदार है। आ इसी नमाज में और देख जरा रफुल यदैन को देख, काना यरफा यदैहि हज़्व मनकिबैहि औ इला शहमति उज़ुनैहि। मेरे महबूब हाथ उठाते थे नमाज शुरू करते हुए, रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए, दूसरी रकत से उठते हुए। अल्लाह का शुक्र है सारी दुनिया इधर से उधर ज़ेरो ज़बर हो गई, नाराज होने वाले हो गए, लेकिन मेरा आका से प्यार देख, उन पे मेरा एतबार देख। रफुल यदैन के बाद बात फातिहा की आई। मैं नमाज में जब नमाज जारी हो, तवज्जो रखना जरा मेरी तरफ, नमाज जारी हो,
پورے 249 ملکوں میں ایک بھی وہابی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا، ایک بھی وہابی۔ جب امام قرآن پڑھ رہا ہے، ایک بھی وہابی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرات نہیں کرتا۔ اگر شک ہے تو آ نکال۔ کیوں؟ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن پیچھے نہیں پڑھنا۔ قرآن کے 30 پارے ہیں کہ 31 ہیں؟ 30 پاروں سے اوپر ایک آیت بھی نہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کا اس پہ اجتہاد نہیں ہے، اجماع ہے۔ ہر پارے کا پہلا لفظ پارے کا نام ہوتا ہے، اما یتساءلون، تبارک الذی۔ دوسرا پارا سیقول، پہلا پارا الف لام میم۔ کتنے پارے ہیں قرآن کے؟ 30 پارے۔ آخری پارا اما اور پہلا پارا الف لام میم۔ الف لام میم سے لے کے والناس تک کوئی وہابی جہری قرات میں سری و دیگرو امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ کیوں؟ منع کیا ہے میرے محبوب نے، ٹھیک ہے، لیکن قرات فاتحہ یہ قرآن نہیں، یہ ام القرآن ہے، یہ سب المثانی ہے، یہ ام القرآن ہے، ام القرآن ہے۔ 30 پاروں سے الگ ماں ہے۔ میرے محبوب نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میں نے زندگی میں کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی کہ جس میں فاتحہ نہ ہو۔ کیوں؟ میرے مرشد کو یہ فلیور پسند، رنگ پسند۔ تیری جھنگ کی ہر ہانڈی میں بی بی آخر تے دھنیا نہ پاوے تو سارے ہی پوچھ دینے آ کی لنڈی بچی جی ہانڈی بنائی ہو، نہ کوئی اتنے رنگ نہ کوئی خوشبو، تو تیری دھنیا لازمی ہو جائے، فلیور پیاز ڈالنا ضروری ہو جائے، تیری چائے میں پتی ڈالنی ضروری ہو جائے، تیرے مرشد کہیں کہ فاتحہ ڈالنی ضروری ہے، وگرنہ نماز نہیں۔ تجھے آقا کے جملے پہ اعتبار ہی نہیں، حدیث کا اعتبار ہی نہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ تیرے پروپیگنڈے کو میں کیا سمجھوں؟ میری محبت کو دیکھ، میرے پیار کو دیکھ، میرے اعتبار کو دیکھ۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ میرے آقا نے کہا امام والضالین کہے آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، پچھلے گناہ معاف، میں نے اعتبار کر لیا۔ میری مسجدیں آج بھی ویسے ہی گونجتی ہیں جیسے مدینے کی کچی مسجد نبوی صحابہ کی آمین سے گونجی تھی۔ اللہ تجھے بھی اعتبار دے دے، پیار بڑا ہے، رب اعتبار بھی دے دے، رب اعتبار بھی دے دے۔ پیغمبر پہ اعتبار کر۔ میں 2 سجدوں میں بیٹھا، تیرے سے نہیں بیٹھا جاتا۔ پیغمبر نے 2 دفعہ رب اغفر لی پڑھا، میں نے اعتبار کرا، وہ پڑھ کے دکھایا۔ پیغمبر تشہد میں بیٹھے، انگلی کو 5 مختلف انداز اور طریقوں سے کبھی اشارہ کیا، کبھی روکا، کبھی ہلایا، کبھی جھکایا، کبھی یہ درمیان والی انگلی کا اور انگوٹھے کا دائرہ بنایا، کبھی 53 یہ اکائیاں 9 تلک، اور یہاں 10، یہاں 20، یہاں 30، یہاں 40، یہاں 50، یہاں انگوٹھا رکھ کے ان 3 انگلیوں کو فولڈ کر کے کان یاقد ب53، میں نے 53 کا اشارہ بنا کے دکھایا۔ کیوں؟ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، مجھے جس سے پیار ہے اس پہ اعتبار ہے۔ حضرات میرے روزے کی سحری کو دیکھ، اذان ہو رہی تھی، پیالہ ہاتھ میں تھا، میں نے ابھی کھایا نہیں تھا۔ میرے مرشد نے کہا اذان ہو رہی ہو، تمہارے کسی کے ہاتھ میں برتن ہو، بھوک لگی ہو، سحری کرنی ہو، میں محمد یقین دلاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ کھا لو۔ میں نے وطیرہ نہیں بنایا، لیکن اس کو آخری ٹائم میں نے پیغمبر پہ اعتبار کر کے کھا لیا۔ میرا ایمان ہے کہ میرا وہ روزہ پورا ہے۔ تو نے کہا کہ نہیں روزہ نہیں، کیونکہ تجھے نبی کی بات پہ اعتبار نہیں۔ تو نے عام دنوں میں اذان تب کہی جب تیری آنکھ کھلی، لیکن رمضان میں ہم سے بھی پہلے اذان تو نے لگا دی، 5 منٹ پہلے لگا دی۔ اور حضرات افطاری کو دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، ساری دنیا انتظار کر رہی تھی۔ کوئی 5 منٹ، کوئی 10 منٹ انتظار کی بات ہوتی، میں پوری رات کر لیتا، بات انتظار کی ہوتی اور یہ معیار ہوتا، میں اگلا دن بھی انتظار میں گزار دیتا، میں اگلی رات بھی گزار دیتا۔ جب تک ہانپ کے گرتا نہیں میں انتظار نہ چھوڑتا، مگر معیار انتظار نہیں، معیار میرے مصطفیٰ کا قول و قرار ہے۔ آپ نے کہا
اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا فقد افطر الصائم، جب سورج کی ٹکیا غروب ادھر سے رات چڑھی، روزے دار نے کھجور کھائی تو ٹھیک، نہیں تو روزہ پھر بھی افطار، پانی پیا تو ٹھیک، نہیں تو روزہ پھر بھی افطار۔ حضرات اسکول میں چھٹی ہو، استاد ٹیچر بچے گیٹ بند ہو، سارے مین گیٹ پہ چڑھ کے کھڑے ہوں اور انتظار کیا کر رہے ہوں کہ گیٹ کھلے بیل بجے تو سارے محبت سے کہیں چھٹی۔ اور جب روزہ ہو، اوے بھابیاں دی اذان جے روزہ نہ خراب کر لیا جے، انتظار کر لو، کچھ نہیں ہو چلیا، جتھے 12 گھنٹے کڈے جو تے 13واں بھی کر لو۔ نہیں 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 نہیں، میں نے انتظار کو معیار نہیں بنایا، میں نے آقا کی زبان کو اعتبار دیا اور اعتبار لیا۔ الحمدللہ میری سحری دیکھ، میری افطاری دیکھ، قرآن کو دیکھ، میں 3 دن سے کم میں نہیں پڑھتا۔ میں اگر فاسٹ پڑھنا چاہوں نا تو پاویں ادھی رات چ مکا دواں، جی ادوں فاسٹ جانا چاہواں تو ٹھیک 4 منٹاں چ قرآن مجید مکمل، اس تو فاسٹ چلنا چاہواں تو 1 منٹ چ گھڑی دی سوئی تے گن کے ویکھ لو قرآن مجید مکمل۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا 3 دن سے کم میں قرآن نہیں پڑھنا، اس لیے میری مسجد کا کوئی امام خطیب حافظ قاری شبینہ نہیں پڑھتا۔ جنوبی پنجاب میں رات کو 1 رات میں قرآن پڑھا جاتا ہے، عشاء کے بعد نماز پڑھ کے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ بڑی سلو چل رہا ہوتا ہے، الف لام میم بھی، دوسرا پارا، تیسرا پارا، چوتھے تک لوکی پنڈاں والے سو جاندے نے، تو پھر جڑی سپیڈ چکدا تیز گام دی، پھر قطر مطر، پھر یعلمون تعلمون، پھر اس کے بعد جو ہے تب پتہ چلتا ہے من الجنت والناس۔ مجھے میرے آقا سے پیار ہے تو اعتبار ہے، میں شبینے نہیں پڑھتا۔ اگر حدیث ہے تو میرا ایک اور پیار دیکھ، آقا نے کہا کانا یوجب التیمن فی تناولہ، میرے محبوب کی سنت بیان کی گئی، آپ کو ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے پسند تھا، دائیں ہاتھ سے پسند تھا۔ میں نے پوچھا جی سلام 2 تھا نہ لینا 1 نہ لینا ہے؟ میں نے کہا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ کہندا جی چنگا ہے، برا تو نہیں۔ میں نے کہا اگر برا ہے تو کھبے نال کر، جے ہے ہی چنگا تے 2 دا تے چکر ہی نہیں، سجے دا کام ہے۔ آپ کو ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے پسند تھا، میرے مرشد نے دایاں بڑھایا، تو بھی بڑھا، مسافہ کر، ہاتھ سے ہاتھ ملا۔ اگر اعتبار ہے تو اتنا ہی ادب کافی ہے، اگر نہیں تو ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ اگے ایک اور بھی سن لو، جو آقا کی نفرت ہے وہ میری نفرت ہے۔ آقا نے حلالے سے نفرت کی، تسی کر دے ہو؟ کر دے ہو؟ یقین کرو ایسے ایسے مولوی، راتی ایک رات نہ ابو زرارہ میرے نال بیٹھا سی، میں کہا یار اس تو وڈا پارا تو کوئی فال لیا کے دواں جہدے تو حلالہ کڈاونا جی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ شیخ جبہ کبا نہیں پہن سکتے، بدر صاحب نہیں کر سکتے، لیکن میرے آقا نے کہا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، میں نے پیار کیا ہے تو اعتبار بھی کیا ہے۔ کوئی بہن کو لے کے آیا، بیوی کو لے کے آیا، بیٹی کو لے کے آیا، بہو کو لے کے آیا، ماں کو لے آیا، کسی جو رشتہ دار کو لے آیا، کزن کو لے کے آیا، طلاق 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 ہو گئی ہے، ایک مجلس میں 3 طلاقیں، اپنے کہتے ہیں حلالہ ہوگا۔ میں نے کہا مارکیٹ پھر لے، پوری مارکیٹ میں ریٹ لگا، حلالہ ہوگا۔ تو میرے پاس کسی بھی شہر میں آیا، ویکھنا ذرا مسیت دیاں شانہ ویکھ، رنگ ٹنگ ویکھ، تہ خانے تے اتے کمرے تے گیلریاں ویکھ، سیڈاں تے ماشاءاللہ حجرے ویکھ، تے سونے سونے گبرو نوجوان ویکھ۔ میرے کول سارا کچھ ہی ہے، لیکن اس دے باوجود نفس بھی رکھنے ہیں، چاہت بھی رکھنے ہیں، دل بھی کردا ہے، ٹیسٹ بھی سارا جو دنیا او دے نال ہی جمے ہیں، اسے مٹی اسے دھرتی دے ہیں۔ ہیر دا سانوں بھی پتہ ہے، رانجے دا سانوں بھی علم ہے، سونی مئی وال نو اسی بھی سنے ہیں، اے گلاں بڑیاں چلیاں، لیکن کعبہ کے رب کی قسم تو خود چل کے آیا، لے کے آیا، حلالے کی بات کری، میں نے پیغمبر پہ اعتبار کیا، کہا کیس 90 دن کے اندر ہے، بیوی تیری ہے رجوع کر لے، جس کی بیوی ہے اس کو کہو رجوع کر لے، یہ 3 ایک ہیں۔ ہم نے للچا کے بھی تیری بہن بیٹی بہو حسن و جمال کی جتنی بڑی ملکہ تھی، ہم نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی۔ حضرات میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میں نعت پڑھوں مگر غلو بھی نہیں کرتا، میری نعت میں کبھی محبوب کو رب نہیں بنایا جاتا، اور میری نعت میں کبھی تنقیس بھی نہیں ہوتی۔ جو نعت رب نے پیغمبر کی بیان کی ہے،
انا آتیناک الکوثر فصلی لربک ونہر ان شانئک ھو الابتر، میں من کا ویسے رکھوں، اور میں اصول فطرت پہ بھی چلتا ہوں، میں بچے کے پیدا ہونے پہ کفن نہیں بھیجتا۔ تواڈے چنگ چ کاکا ہوئے میں فیصلہ آباد ہوں، کپڑے دی بڑی مارکیٹ ہے، کفن بھیج دواں، کوئی کہے جی یہ کی، میں کہا جی لوکی بھی تو لمبا سوچتے ہیں، وہ جڑا جھولا لے کے آئے نے جمدے نے تھوڑا جھولنا ہے، اور جڑا سائیکل لے کے آئے نے نانکے انہیں بہندیاں وہ تھوڑا بہ جانا، کوئی 2-2.5 سال نہیں بہے گا نا۔ میں تھوڑی لمبی سوچی ہے، میں مکے گیا سا، کفن اتوں لے کے گیا سا، دھو کے آندا سی، اپنے لیے رکھیا سی، میں کیا آخر انہیں مرنا تو ہے ہی ہے، چلو تواڈے کاکے نو کفن بھیج داں تے تینوں غصہ لگے تے سونیا پوری جھنگ دیاں گلیاں چ سجا کے تے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، تے پیدا ہونے والی جگہ نہ کوئی مکے دا شعار، نہ صفا کی پہاڑی، نہ مروہ کی پہاڑی، نہ مسجد الحرام کا مینار، نہ کوئی بیت اللہ کی تصویر، نہ اس مکتبے کی کہ جس کی طرف منسوب ہے یہاں پیدا ہوئے وہاں کی کوئی تصویر، نہ جبل نور، نہ غار ثور کی کوئی تصویر۔ تو نے اوپر جو تصویر لگائی گلی کے فرنٹ پہ، گھر میں اور ریڑی پہ جو تو نے ماڈل بنایا، اس میں کیا لگایا؟ روزہ، گنبد خضرا، یہ تو مدینے میں ہے، یہاں تو نیچے قبر ہے، یہ تو وفات کی علامت ہے۔ جناب پیدائش پہ باتیں وفات کی، پیدائش پہ کفن دوں تو برا لگے۔ ابو ہوا ہو میں مٹھائیاں بھیج دواں جنت والیاں کولوں لے کے، بھی ابا نے سیدھا جنت ہی جانا نا، خوش ہو وہ مٹھائیاں ونڈو، ادوں کہو زیادتی کیتی ہے پروفیسر، پتہ نہیں کی ہویا ہی، ساڈے گھر منجا پیا لاش پئی ہے، تینوں مٹھائیاں سوچ دیاں، تو ونڈن ڈیا، تیرے محبوب کی چارپائی ہو، ساری بیویاں رو رہی ہوں، بیٹی فاطمہ بلک رہی ہو، حسنین کریمین کی حالت زار کچھ اور ہو، جناب عمر کو غشیاں پڑ رہی ہوں، جناب ابو بکر جو ہیں وہ موت کے اعلان کر رہے ہوں، اصحاب مدینہ غم سے نڈھال ہوں، تے تو ماشاءاللہ کیک رکھ کے حضرت علی نے تے نبی دے نا دے اتے ایک پین دی لکیر نہیں سی پھیری، تے تو ظالمہ پورے چھریاں دے چھرے اپنے ٹھڈ دی خاطر پھیر دیں، تے بعد چک کے کھا بھی جاویں تے پی بھی جاویں تے ڈکار بھی نہ لویں، تے تو انہوں پیار کویں، ہیں ذرا بات تو کر، اپنا معیار تو دیکھ، محبت ہے یہ تیری محبت ہے، معیار ہے۔ جاؤ پورے چنگ چو مینوں صرف ایک بندہ دے دو، ایک بندہ جہدے ابے دے کوئی پرانی جُتی پئی ہوے اودے تے چک کے اودے ابے دا نام لکھ کے تے میں چنگ دے ایوب چوک چ سارے پاسے آن والی ہر گڈی تے لاواں، جے تو برداشت کر جائیں تو مینوں آکھی سونیا میرے نبی دی جتیاں دا تذکرہ کر کے، بڑی عظمت، بڑا مقام، لیکن محبوب نے کہا جوتے اتارنے ہیں تو نماز میں دائیں طرف نہیں بائیں طرف، سامنے نہیں، اور تم ماتھوں پہ پگڑیوں پہ لگا کے اس پہ آیتیں لکھ کے، رب کا نام لکھ کے، اسماء الحسنہ لکھ کے، اس میں میرے نبی کا نام لکھ کے تو نے عزت دی ہے یا میرے نبی کی توہین کری ہے؟ کاش کوئی تجھے پوچھنے والا ہوتا، دنیا پہ اگر تیرے پرچہ نہ کٹا، کاٹنے والے جو تیرے اپنے ہیں نہ کاٹا نا، وہ تیرے پہ دفع نہ لگی، قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ اس معیار کے بعد آخری 2 باتیں، اور یا سلام، تو نے میرا پیار دیکھا ہی نہیں، میں نے نبی کے یاروں سے بھی پیار کیا ہے تو اعتبار کیا ہے، ابن عمر کی روایتیں میں نے لے لی ہیں، تو کیوں نہیں لیتا؟ او جی غیر فقی سن، تو زیادہ فقی، تیرا امام زیادہ سمجھدار، ابن عمر میرے نبی کا یار غیر فقی، رد کر دی رفع الیدین کی روایتیں، ذرا آگے بڑھ اور دیکھ، معاملہ دیکھ، پرکھ ذرا۔ کہتے ہیں جی پورے محرم میں انہوں نبی دے یاراں نال پیار نہیں تے نبی دے اہل بیت نال بھی نہیں۔ میں نبی کے اہل بیت گنوانا شروع کروں تو 1 رات اور چاہیے، لیکن میں اشارہ کرتا ہوں میرے محبوب کی گود میں ایک اہل بیت کا فرد بیٹھا ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی، توجہ ہے، عمر ہے 4 سال، ایتھے کوئی 4 سال دا بچہ ہے، اس بچے دی کنی عمر جی جی بیٹا 1 منٹ کھڑے ہو نا، 7 سال ہے، ماشاءاللہ یہ 7 سال ہے، 4 کا حساب لگا لیں کہ اس سے کتنا چھوٹا ہوگا، بیٹھ جائیں۔ بیٹی کی کتنی ہے؟ ماشاءاللہ یہ عمر ہے، میرے محبوب نے گود میں بٹھایا ہے، یوں سینے پہ ہاتھ ہیں، اور جناب حسن کریم کا سر میرے محبوب کی ٹھوڑی کے نیچے ہے، یوں میرے محبوب نے پکڑا ہوا ہے، خوشبو محسوس کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یار تو میرا پھول ہے،
تو خوشبو محسوس کردیا نال ہی کہندے نے کہ بیٹا فاذا فرغت من قراءتک، جب فاتحہ پڑھ لی جائے، قرآن کی کوئی صورت پڑھ لی جائے اور اس سے تو فارغ ہو جائے نا، فقل، پھر تو نے پڑھنا ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ والی دعا سکھائی قنوت کی۔ پائیو جاؤ پورے ٹرکاں تے بہ کے نا پولے 38 40 دی سپیڈ 'ਚ سفر کرو تے کراچی تک جاؤ تے چیک کرے آ جائے کسے مسجد 'ਚ بریک لاؤ، پتہ ہے کیا ملے گا؟ اہل حدیث کی مسجد ہوئی تو چھوٹا بچہ، جوان، بوڑھا، بزرگ، مرد، عورت، اسے کہنا وہ آپ کو یہ دعا سنائے گا، میری اہل بیت سے محبت دیکھ کہ میں نے 4 سال کے بچے کی روایت پیغمبر کی گود میں بیٹھے کا اعتبار کر لیا ہے، لے لی ہے۔ ذرا سنا دو نا ایک دفعہ یہی دعا جنہاں نو آندی ہے، اچھی پڑھ دو ذرا۔ اے میں کوئی سکھا کے نہیں لے آیا، انہوں نے اتھوں ہی پڑھی تو سیکھی ہے۔ اہل بیت نال پیار ہے، راوی بھی لے آئے، روایت بھی لئی ہے، الفاظ بھی لے نے۔ اللہم اہدنی فیمن وعافنی فیمن وتولنی فیمن۔ یہ جیڑی اگلی آواز ہے ایویں نہیں آن ڈی باؤ جی، یہ پیار دیاں علامتاں نے، اظہار ایویں نہیں ہو رہا، اعتبار دیاں علامتاں نے۔ تو کیا عمر چھوٹی ہے، 4 سال ہے، میں نہیں ماندا۔ ہم نے کہا نبی کا یارانہ ہے، آشیانہ ہے، آستانہ ہے، میرے نبی کا شملہ اور سایہ ہے، میں نے مان لیا ہے۔ حضرات میرا پیغمبر پہ اعتبار دیکھ، میں کہتا ہوں میں زندگی میں کسی اور کو امام نہیں ماننے والا آپ کے ہوتے ہوئے، اور نوٹ کر میں اسی طرح قیامت کے دن وہ جام نہیں پینا چاہتا جو مصطفیٰ کے ہاتھ سے نہ ملے، میں وہ شفاعت نہیں چاہتا جو شافع معاشر سے نہ ملے، اور میں وہ جنت نہیں چاہتا جس جنت کا دروازہ محمد الرسول اللہ نہ کھلوائے۔ یہ ہے معیار۔ میرے محبوب کو رب نے ایسا بنایا ہے کہ فنگر پرنٹ کے لاک دے کے، چہرے کا سامنے جو ہے وہ فیس لاک لگوا کے، آپ کی وائس اپریٹنگ سسٹم زبان کے لاک لگوا کے، آنا محمد کے 8 حروف کے لاک لگوا کے آپ سے کھلوا کے جنت کے 8 در، پھر امتیوں کو ساتھ بھیجنا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان سے کر دے۔ آقا پہ پیار بھی ہے، اعتبار بھی ہے، یہ میرا وطیرہ ہے، یہ میرا منہج گفتار اور کردار ہے۔ تو کیا ہے ذرا سوچنا، صرف پیار ہی پیار، اعتبار کہیں ہوتا تو ایسے نہ کرتا۔ تجھے بھی دعوت ہے کہ اعتبار کر لے، تیری میری نفرت نہیں، دوریاں نہیں۔ اللہ تجھے مجھے عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔